ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرات ذیقار، سامعین عظیم محتشم، حاضرین مجلس اور نہایت ہی معزز اساتذہ کرام، انسان کی اللہ کے نزدیک بڑی قدر و قیمت ہے، اور جب انسان کی خدمت کرتا ہے تو اس کا اجر اور ثواب بہت ہی بلند ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مرد کے بارے میں فرمایا، پیاسا تھا، کنویں پہ آیا، پانی پیا، اچانک اس کی نظر وہاں پر ایک پیاس سے ہلکائے ہوئے کتے کی پر پڑی، تو اس نے پانی اس کو بھی پلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ اور اسی طرح ایک بنی اسرائیل کی فحشہ عورت، غلط کار عورت، بدکار عورت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس نے پانی پیا، جب اس کی نظر کتے پر پڑی، وہ بھی پیاس سے ہلکایا ہوا ہے، اس نے اپنے موزے کو اپنے دوپٹے سے باندھ کر پانی نکالا، پانی نکال کر کے اس کتے کو پانی پلایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اب دیکھیں، ایک کتا جو پلید نجس جانور ہے، ناپاک جانور ہے، جس کی موجودگی میں وحی بھی گھر میں نازل نہ ہو نبی کے پاس، وہ کتا جو انتہائی پلید اور نجس ہے، جس کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم کے اندر احادیث موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر کے اندر کتا پالتا ہے، اس کا مقصد مویشیوں کی حفاظت یا باڑے کی حفاظت وغیرہ نہ ہو، ویسے شوقیہ گھر میں کتا پالتا ہے، تو ایک قرات ثواب روزانہ اس کے نامہ اعمال سے ختم کر دیا جاتا ہے، ایک قرات۔ اور صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے جس کے اندر قراتان کے الفاظ ہیں، 2 قرات ثواب ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک قرات ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل احد، یعنی احد پہاڑ کے برابر۔ گویا ایک انسان جو اپنے گھر کے اندر شوقیہ کتا پالتا ہے تو 2 احد پہاڑ جتنا ثواب روزانہ نامہ اعمال سے اڑا دیا جاتا ہے۔ پاؤ بھر نیکی نہیں ہوتی بھائیوں۔ سارا دن ہم نیکی کتنی کماتے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن 2 احد پہاڑ جتنا کئی میل رقبے پر پھیلا ہوا یہ پہاڑ، اس جتنے وزن سے اس کے نامہ اعمال سے نیکیوں کا اڑ جانا، برباد ہو جانا، اور پھر روزانہ ہونا، یہ نہیں کوئی ایک دن ہے، روزانہ بندے کے پلے کیا رہے گا۔ حضرات، یہ وہ کتا ہے جو نجس ہے، جس کے یعنی کہ گھر میں پالنے کی وجہ سے 2 احد پہاڑ جتنا ثواب روزانہ نامہ اعمال سے اڑ جاتا ہے، لیکن خیر خواہی کا عمل اس کے ساتھ کرنے پر بھی اگر جنت مل سکتی ہے، اور جنت بھی اس عورت کو ملتی ہے جو فحشہ اور بدکارہ عورت ہے۔ حضرات، تو انسان کے ساتھ خدمت کرنے پر، انسان کے ساتھ توجہ کرنے پر، ضرورت کے وقت انسان کی مدد کرنے پر اللہ رب العزت کتنا اجر دیتا ہوگا۔ وہ انسان جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو اشرف المخلوقات بنایا، بہترین مخلوق بنایا۔ اس مخلوق کے ساتھ خرچ کرنے پر کس قدر زیادہ اللہ رب العزت عطا کرتے ہوں گے، اس کی مدد کرنے پر کس قدر اللہ خوش ہوتے ہوں گے۔ حتیٰ کہ پانی پلا دینے پر بھی بسا اوقات ہو سکتا ہے اللہ اسی کی وجہ سے اس نیکی کی وجہ سے اس کو جنت عطا فرما دے۔ میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، حدیث کے اندر ہے اذا انفق الرجل علی اہلہ، جو اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحتسبها، ثواب کی نیت سے، فہو لہ صدقۃ، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو، یہ سارے خرچ کیے ہوئے میں سے بہترین صدقہ ہے۔
بہترین صدقہ، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جو محبت میں میاں بیوی باہم ایک دوسرے کے منہ میں لقمے ڈالتے ہیں اس پر بھی ثواب۔ جو انسان یہ نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، بھی بچوں پر خرچ کرے کہ مجھے بھی اس کا اجر ملے گا، تو اس کو ضرور اس کا اجر ملے گا، اور جو اس کو یہ سمجھ کے خرچ نہیں کرتا اس کو اجر ہرگز نہیں ملے گا۔ صحیح بخاری کی تشریح کے اندر یہ سارا لکھا ہوا۔ تو بہرحال بھائیو، ایک انسان کی خدمت، من احیاء فکأنما احیا الناس جميعا، قرآن مجید کے اندر آتا ہے جس نے ایک جان کو بچایا اس نے ساری کائنات کو بچایا، اس نے ساری دنیا کو بچایا۔ گویا ایک مرتا ہوا انسان، موت کے منہ میں دھکیلا جانے والا ایک بیمار، اگر کسی بیماری کی وجہ سے وہ بہت ہی بری اور کریٹیکل کنڈیشن کے اندر ہے، اگر ہم اس کے ساتھ کسی بھی لحاظ سے تعاون کر دیتے ہیں اور اس کی جان بچ جاتی ہے، گویا ایسے ہی ہے جیسے پوری کائنات کو بچا لیا۔ بھوک سے مرتی انسانیت آج بلا رہی ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اجتماعی طور پر تو بہت دور کی بات ہے، انفرادی طور پر بھی ہم ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے سامنے ایک انسان پیاس کی وجہ سے نہیں، بیماری کی وجہ سے مر جاتا ہے، قسمہ پرسی کی وجہ سے مر جاتا ہے، بے بسی کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ ہم اپنے لوازمات تو پورے رکھتے ہیں لیکن اس کے بارے میں نہیں سوچتے، اور بہت برا پڑوسی ہے وہ شخص، بہت برا پڑوسی ہے جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے لیکن اس کا پڑوسی بھوک سے سویا رہے، بھوک میں رہے، اس کے بچے بھوکے رہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی ہم جو غریبوں پر، یتیموں، مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں، تو جب خرچ کرتے ہیں تو ان کی دعاؤں، جو دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان پر خرچ کرنے، ترس کھانے کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، کہ اللہ کی محبت میں غریبوں پر خرچ کیا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت ہمارے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کی ریاست کا ڈھانچہ، انفراسٹرکچر تیار کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا شروع کر دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بکریوں کا اتنا بڑا ریور دیا، شمار سے باہر تھا۔ جب وہ اپنے قبیلے والوں کے پاس گیا، اور تم کہتے ہو کہ محمد لوٹتا ہے، محمد یہ کرتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دیکھو مجھے کتنا ریور دے دیا، انہیں کتنا ریور نواز دیا ہے۔ تو سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس لیے بھائیوں، کچھ لوگ دین کی طرف راغب نہیں ہوتے، لیکن ان کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے ہمیں ان پر خرچ بھی کرنا چاہیے تاکہ وہ نماز پڑھنے کے قابل ہو سکیں۔ اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کے ساتھ یوں تعاون کرنے سے اللہ رب العزت بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے کام کرنے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تو آپ نے بڑا اچھا درس